اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اور جنتی لوگ جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا، جو جنتی لوگ ہوں گے وہ دوزخیوں کو پکاریں گے، ندا کریں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہمیں تو مل گیا ہے جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، اور رسولوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایمان اور اطاعت پر جو ہے وہ اجر اور ثواب پاؤ گے۔ ہم نے تو اس چیز کو دیکھ لیا ہے اور حاصل کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ایمان بھی تھا، اللہ رسول کے فرما برداری بھی تھی، تو ہم نے اللہ رسول کے اس وعدے کو سچا پا لیا ہے اور دیکھ لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے کفر اور نافرمانی پر عذاب کا سچا وعدہ تمہیں دیا تھا، کیا تم نے بھی اس چیز کو دیکھ لیا ہے؟ قالوا نعم، جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ابھی یہی گفتگو ہو رہی ہوگی کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ندا کرنے والا پکار اٹھے گا اور کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، کہ اتنی عظیم جنت اور اللہ کی عظیم نعمتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ جہنم میں گئے پڑے ہیں، صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اللہ رسول کے ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے اور ظلم کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، اور آج جو ہے وہ جہنم کے ایندھن بنے پڑے ہیں۔ فرمایا کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسے کجی چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی ڈال دیں اور تغیر پیدا کر دیں۔ جس طرح آج کل کفار کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام سے روکا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ جو ہیں مسلمان نہ ہوں، اور اگر یہ ہمارے کہے سے نہیں رکتے تو پھر اسلام کے احکام کو ہی تبدیل کر دیا جائے کہ یہ نام کے مسلمان ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ مسلمان نہ رہیں۔ اللہ رسول کی نافرمانی، ان کی بے ادبی اور لبرل قسم کے جو ہے وہ موقفات اور ان کے بیانات، ان کا ذہن جو ہے وہ ایسا منتشر کر دو کہ یہ زبان سے تو کلمہ پڑھیں لیکن جب ان کی گفتگو ہو اور کردار ہو اور ان کی سیرت و صورت ہو وہ کافرانہ ہی ہو، کہ یہ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہ رہیں۔ پہلے ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو کافر کیا جائے، اب ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس میں ٹیڑھا پان لانے کی کوشش کی۔ جس طرح ساری زندگی دین نہیں پڑھا ہوتا اور نہ دین پر عمل کیا ہوتا ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ دین سمجھانے کے لیے علماء کے پاس جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ ہم تمہیں دین سمجھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے پچھلے دنوں کی فواد چودھری کی بکواس کہ مفتی منیب الرحمن اور مولانا خادم حسین رضوی، ان سے ہماری دین کی جو ہے وہ تشریح بہتر ہے، ہم ان سے زیادہ دین جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو کافر نے دی ہے کہ تم علماء کے خلاف نفرت رکھو اور اسلام کو جو ہے وہ ایک نئے انداز کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ پیش کرو کہ یہ اسلام ہے، کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان نہ رہیں، کلمہ تو پڑھتے رہیں لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہ رہیں، کہ ہمارا دین جو ہے وہ ان سے بہتر ہے، ہم ان سے بہتر دین جانتے ہیں۔ اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ جتنا ایک یہ دین جانتے ہیں اور جتنا ایک دین پر عمل کرتے ہیں، یہ تو انشاءاللہ العزیز پھر قیامت کے دن ہی خبر ہوگی کہ کون کس طرف جا رہا ہے اور کس کا دین بہتر ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، فرمایا کہ
اور آخرت کا جو ہے وہ انکار رکھتے ہیں، آخرت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ آخرت کے ساتھ کفر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یقین ہی نہیں رکھتے، ساری توجہات، ساری ترجیحات دنیا پر، دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گستاخان رسول جو ہیں ان کے ساتھ کتنے اچھے اچھے معاملات کیے جا رہے ہیں، اور بہانہ کیا ہے؟ جی ہمارے معاشی مسائل ہیں، یعنی کہ معاشی مسائل ہیں، ان کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ معاشی مسائل جو ہیں وہ صرف زندگی کی حد تک ہیں، جو بندہ جس کی سانس اس دنیا سے بند ہو گئی ہے اس کے لیے معاشی مسائل کا اس کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، چاہے ملک جتنی مرضی ترقی کر جائے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، اور چاہے ملک جو ہے وہ نیچے چلا جائے تب بھی مرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو صرف اسی چیز کا فائدہ ہے کہ جو وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے، ایمان اور عمل صالح، آخرت پر یقین۔ لیکن ان کی ساری پالیسیاں، ساری توجہات، ساری ترجیحات صرف دنیا تک، کہ جناب ملک ترقی کر جائے اور چاہے اللہ رسول ناراض ہو جائیں، گستاخان کو جو ہے وہ بری کیا جائے، جو حضور کے غلام ان کے خلاف آواز اٹھائیں ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، ساری پالیسیاں صرف دنیا کی حد تک، آخرت پر گویا کہ یہ بھی اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی ضرورت نہیں ہے اور آخرت پر ایمان ہمارا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور اگر آخرت پر یقین ہوتا یہ کبھی بھی ایسے حالات نہ ہوتے، یہ کہتے کہ چاہے ہم دنیا کے اعتبار سے پیچھے رہ جائیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں پیچھے رہ جائیں۔ ان کی پالیسیاں پھر آخرت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ترجیحات اور توجہات پھر آخرت کے اعتبار سے ہوتی ہیں کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اگر چند قدم پیچھے بھی رہ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے انہوں نے دنیا حاصل نہیں کی، دنیا کے پیچھے نہیں دوڑے آخرت کو چھوڑ کر، انہوں نے ساری پالیسیاں، ساری ترجیحات، توجہات اپنی آخرت کو سنوارنے کی ہیں۔ جب انہوں نے اپنی آخرت کو اپنے آگے رکھا ہے، اللہ نے کیسر و کسرا کو بھی ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ کتے کی طرح ہڈی کے پیچھے لور لور کرتے پھرتے ہیں، اور نہ ان کے ہاتھ دنیا آتی ہے نہ آخرت آنی ہے، انہوں نے دونوں جہانوں سے جو ہے وہ مارے جانا ہے۔ کامیاب وہی ہوں گے جو دنیا کو پس پشت ڈال کر آخرت کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اسلام دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا اور رہبانیت کا حکم نہیں دیتا کہ جناب دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے، لیکن جو ترجیحات ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے کہ میرا عمل، میرا کردار اور میری سوچ جو ہے وہ ایسی ہو کہ جس سے میری آخرت بہتر ہو۔ دنیا جو ہے وہ اللہ دے ہی دیتا ہے، اور اس وجہ سے ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں سب سے پہلے اپنی آخرت پر جو ہے وہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے کہ اس کا ہماری آخرت پر کتنا اثر انداز ہونا ہے، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر سمجھیں گے کہ ہاں ہمارا آخرت پر یقین ہے۔ اور اگر ساری زندگی آخرت کا کبھی جناب ذہن میں خیال تک ہی نہیں آیا تو پھر یہ کہ آخرت پر کیا یقین ہے؟ مرنے کا اگر فکر ہو تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر مرنے کا کبھی دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو تو پھر وہ وحشی جانور کی طرح جب وہ جس طرف منہ چاہے اٹھا کر چلا جائے، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا خوف اور یہ مرنے کا جو کنسیپٹ پیدا کیا ہے اس میں بہت سارے فوائد ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کا خوف اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کا خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ کام جو ہے میرے مرنے کے بعد میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے جسے اعراف کہتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق ان کی پیشانیوں سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے۔ اعراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور ان مختلف اقوال کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کہ
آراف جو ہے، آراف والے یہ جنتی لوگوں سے افضل نہیں ہیں بلکہ کم درجے کے ہیں۔ اور جو دوسرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آراف والے وہ جنتیوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ دو موقف ہیں اور مختلف اقوال ہیں، سماعت کیجئے کہ یہ کس طبقہ کے ہوں گے، اس میں بہت مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، وہ آراف پر ٹھہریں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں جو ہے وہ سلام کریں گے، اور جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا، کہ تیری مہربانی تو ہمیں آراف پر ہی ٹھہرائے رکھنا، ہمیں دوزخ میں نہ ڈال دینا۔ اس صورت میں آراف والے جو ہیں وہ جنت والوں سے کم درجے کے ہوں گے، آخر کار وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے بعد میں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، وہ آراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ آپ اس سے والدین کی عظمت سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد میں بندہ اللہ کے لیے جان دے رہا ہے، وہ جہاد میں شہید ہو رہا ہے، لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ آراف پر ٹھہرایا جائے گا، اور اس صورت میں بھی وہ جنتیوں سے جو ہے وہ افضل نہیں ہوگا بلکہ اس کا درجہ کم ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو اور ایک ناراض ہو، وہ آراف میں رکھے جائیں گے، کہ صرف ایک کو راضی رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ایک راضی ہے دوسرا ناراض ہے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے، آراف میں ٹھہرائے جائیں گے، اور اس صورت میں بھی وہ جنتیوں سے جو ہے وہ افضل نہیں بلکہ ادنا درجے کے ہوں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلی آراف کا اہل جنت سے جو ہے وہ کم مرتبہ ہے۔ مجاہد کا قول یہ ہے کہ آراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل اور شرف کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہے۔ آراف پر جو ہے جو لوگ ہوں گے ان کو جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ متقین لوگوں کو، صلحاء کو، علماء کو اور فقراء کو جو ہے وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، تاکہ جنتی بھی دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، اور دوزخی بھی دیکھیں کہ یار اگر ہم بھی ایسا عمل کرتے تو ہم بھی آج اس مقام پر ہوتے۔ تو ان کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے آراف پر کھڑا کیا جائے گا، گویا کہ آراف جو ہے بہت بلند مقام ہے کہ جہاں پر جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی صرف شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آراف میں انبیاء ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے۔ وہاں پر ان کو کھڑا کرنے کا مقصد کہ وہ تمام مخلوقات میں سے جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ اور نمایاں طور پر جو ہے وہ نظر آئیں، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا جو ہے وہ اظہار کیا جائے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں اور مقرب لوگ ہیں، تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال اور ثواب اور عذاب کی مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔ جنتی اور دوزخ جو ہے وہ انبیاء کی زیارت کریں، دیکھیں، اور انبیاء جو ہیں وہ جنتیوں کے حالات سے بھی باخبر رہیں ایک ہی وقت میں، اور دوزخیوں کے احوال سے بھی ہر وقت جو ہے وہ باخبر رہیں، اس وجہ سے ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا۔ ان دو قولوں کے مطابق جو ہے وہ جو آراف والے ہیں وہ جنت والوں سے افضل ہوں گے۔ ان قولوں پر اصحاب آراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبہ میں اعلیٰ ہیں۔ ان تمام اقوال میں کچھ ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے ہر طبقہ کے لوگ آراف میں ٹھہرائے جائیں، اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی حکمت جو ہے وہ جدا گانا ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی تناقض اور کوئی قسم کا جو ہے وہ تضاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ جنتی اور دوزخی جو ہے وہ اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے جو ہیں وہ بتائیں گے یہ جنتی ہیں اور یہ دوزخی ہیں۔ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے جو ہے وہ جہنم میں جلنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور آنکھیں جو ہیں ان کی نیلی ہو چکی ہوں گی، یہ ان کی علامتیں ہوں گی کہ یہ جہنمی ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر۔ دوزخی جو ہے وہ پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر، یہ آراف والے پکاریں گے اس صورت میں کہ جب وہ جنتیوں سے کم درجے میں ہوں، وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ آراف والے ابھی تک جو ہے وہ جنت میں نہ گئے ہوں گے،
اور اس کی امید رکھتے ہوں گے، اس کی طمع رکھتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہوں گے۔ اس وجہ سے اعراف والے جو ہیں وہ جنتیوں کو سلام کریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی آنکھیں کفار میں سے جو ہے وہ ان کی طرف پھیری جائیں گی، جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی جو کافر ہوں گے، تو اعراف والے کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ ملا دینا، کہ ہم اعراف پر ہیں، اعراف پر جو ہے وہ نہ جنتیوں جیسی نعمتیں ہوں گی اور نہ دوزخیوں جیسا عذاب ہوگا۔ یہ درمیان کی ایک بہت بلند و بالا جو ہے وہ دیوار سمجھ لیں، پردہ سمجھ لیں، وہاں پر لوگ ہوں گے اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے کہ جناب بڑے خوش نصیب ہو، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، کامیاب ہو گئے ہو۔ اور جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ ملانا۔ تو کیا مطلب کہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ ظلم سے ہر وقت ہر لحظہ جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور ہماری مغفرت کاملہ فرمائے۔